السلام علیکم دوستوں، 20 سال اقتدار کے بعد انہیں بھاگنے کے لیے صرف 45 منٹ دیے گئے۔ بنگلہ دیش سے شیخ مجیب الرحمان کی لیگیسی ختم ہو چکی ہے۔ رائٹ ونگز جیت گئے اور ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے لبرل پالیسیز کی بات کرنے والے ہار گئے۔ 1000 طلبہ کی موت اس وقت رنگ لائی جب وزیر اعظم ہاؤس کی رکاوٹیں ہٹا لی گئیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل انفو @زارا کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت پہنچتی رہیں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 8 مارچ 2018 سے۔ 15 سال مسلسل اور 20 سال ٹوٹل اقتدار میں رہنے کے بعد آخرکار شیخ حسینہ واجد کو ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ لوکل میڈیا تو ویسے ہی کچھ رپورٹ نہیں کر رہا تھا، اوپر سے انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور سب سے بڑھ کر واٹس ایپ بھی بلاک کر کے اہم ایریاز میں کرفیو نافذ کر دیا گیا اور احتجاج کرتے طلبہ پر لاٹھیاں اور گولیاں برسائی جا رہی تھیں۔ ایک اندازے کے مطابق اب تک 1000 کے قریب اسٹوڈنٹس مارے جا چکے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسٹوڈنٹس کی تحریک اتنی پھیل گئی کہ انہوں نے مجبور ہو کر روڈز، ہائی ویز اور ریلوے سسٹم کو بھی بلاک کر دیا۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ بنگلہ دیش کی سرکار نے پولیس کے ساتھ ساتھ آرمی کو بھی اسٹوڈنٹ کے مد مقابل لا کھڑا کیا۔ کئی مقامات پر اسٹوڈنٹس کے اوپر ڈائریکٹ گولیاں بھی برسائی گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اتنے دنوں تک ملک بند رہنے کی وجہ سے بنگلہ دیش کو $2 بلین سے زیادہ کا نقصان ہو چکا ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد سب کے ذہن میں ایک ہی سوال منڈلا رہا ہے کہ بنگلہ دیش میں آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ ان سب کی شروعات 5 جون 2024 کو ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کے بعد سے ہوئی، جب انہوں نے بنگلہ دیش سول سروسز میں کوٹا سسٹم کو واپس سے بحال کر دیا۔ شروعات میں کچھ پرامن احتجاج دیکھے گئے، لیکن اس کے بعد عید کی چھٹیاں آنی تھیں، اسی وجہ سے ملک بھر میں احتجاج روک دیے گئے۔ عید کے بعد اسٹوڈنٹس نے دوبارہ سے مظاہرے شروع کیے اور اس بار یہ کچھ زیادہ سیریس تھے۔ انہوں نے روڈز بلاک کیے اور کوٹا سسٹم کو ختم کرنے کی ڈیمانڈ ظاہر کی۔ ویسے تو پروٹیسٹ کا مقصد کوٹا سسٹم کا خاتمہ تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس میں اور بھی کئی وجوہات شامل ہو گئیں۔ بنگلہ دیش میں عوامی لیگ پارٹی کی گورنمنٹ ہے اور اسی پارٹی کا ایک اسٹوڈنٹ ونگ ہے جس کو شاترا لیگ کہا جاتا ہے۔ شاترا لیگ کے ممبرز نے مظاہرے کرنے والے اسٹوڈنٹس پر کئی مقامات پر حملے کیے اور وہ بھی پولیس کی سپورٹ سے۔ اس معاملے پر اسٹوڈنٹس جو پہلے صرف کوٹا سسٹم کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، ان میں غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ابھی مظاہرین کا غصہ تھما ہی نہیں تھا کہ 14 جولائی 2024 کو بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر شیخ حسینہ نے کچھ ریمارکس دیے جس نے معاملے کو مزید گمبھیر بنا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فریڈم فائٹرز کو اگر جابز میں کوٹا نہیں دیا جائے گا تو کیا رضاکاروں کو دیا جائے گا؟ پرائم منسٹر کے اس بیان نے تو جیسے آگ سی لگا دی، لیکن اس بیان کی اصل ویلیو آپ کو تب سمجھ آئے گی جب آپ کو فریڈم فائٹرز اور رضاکار کے بارے میں علم ہوگا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 1971 سے پہلے بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان دونوں کو انڈیا نے ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا۔ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کیسے الگ ہوا، ان سب کی معلومات ہمارے چینل پر موجود ہے جو آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ 7 مارچ 1971 کو شیخ مجیب الرحمان نے اپنی اسپیچ میں پاکستان سے علیحدہ ہونے کا اشارہ کر دیا۔ بنگلہ دیش کی آزادی کی یہ جنگ اگلے 9 مہینے تک چلتی رہی، جس میں ایسٹ پاکستان کے ملٹری کے کچھ یونٹس نے پاکستان سے الگ ہو کر آزادی پانے کے لیے اپنی الگ فورس بنا لی، جس کو بنگلہ دیش فورسز یا پھر فریڈم فائٹرز بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف بنگلہ دیش میں ہی موجود وہ گروپ جو ویسٹ پاکستان کو سپورٹ کرتا تھا، ان کو رضاکار کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے آخری 2 ہفتوں میں بنگلہ دیش کو انڈیا کی سپورٹ بھی حاصل ہو گئی اور یوں ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان سے الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ اب کیونکہ فریڈم فائٹرز کی مدد سے ہی بنگلہ دیش آزاد ہوا تھا، شیخ مجیب الرحمان جو کہ بنگلہ دیش کے پریزیڈنٹ بن چکے تھے، انہوں نے بنگلہ دیش سول سروسز میں فریڈم فائٹرز کا الگ سے 30% کوٹا رکھ دیا۔ 1997 میں یعنی کہ لبریشن وار کے 26 سالوں کے بعد بنگلہ دیش سول سروسز میں فریڈم فائٹرز کی ریکوائرمنٹ کافی کم ہو گئی، جس کے چلتے گورنمنٹ نے یہ کوٹا صرف فریڈم فائٹرز نہیں بلکہ ان کے بچوں کے لیے بھی بڑھا دیا۔ اور پھر 2010 میں
فریڈم فائٹرز کا کوٹا ان کے پوتے پوتیوں کے لیے بھی ایلیجیبل کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی صرف 10% فریڈم فائٹر کی نسل یہ کوٹا لے رہی تھی اور باقی کا کوٹا ضائع ہو جاتا۔ اب پورے ملک میں جو لوگ میرٹ پر محنت کر کے سول سروسز کی جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کا کوٹا 44% تھا اور وہ بھی اب کم پڑنے لگا۔ تو یہ چیز اسٹوڈنٹس کو کافی خراب لگتی ہے کہ ہم اتنی محنت کرنے کے بعد بھی میرٹ کے 44% کوٹے میں بھی نہیں آ سکتے، جبکہ فریڈم فائٹرز کا خاندان کچھ نہ کر کے بھی آسانی سے گورنمنٹ جاب حاصل کر سکتا ہے۔ 8 مارچ 2018 کو بنگلہ دیش ہائی کورٹ میں کوٹا سسٹم کے خلاف ایک پٹیشن فائل ہوئی جس کو کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا۔ اس وقت پرائم منسٹر شیخ حسینہ نے کہا کہ وہ پرسنلی فریڈم فائٹرز کے خاندان کے لیے کوٹا رکھنا چاہتی ہیں، جس پر اسٹوڈنٹس نے کوٹا سسٹم کے خلاف بھرپور پروٹیسٹ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یا تو فریڈم فائٹرز کے بچ جانے والے کوٹا کو میرٹ والے کوٹا میں مرج کر دیا جائے یا پھر فریڈم فائٹرز کا کوٹا کم کیا جائے۔ اس پر پرائم منسٹر شیخ حسینہ نے ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا اور بنگلہ دیش سول سروسز میں سے کوٹا سسٹم ہی ختم کر دیا۔ اگلے کچھ سالوں تک خاموشی رہی، لیکن پھر اچانک بنگلہ دیش ہائی کورٹ نے 5 جون 2024 کو شیخ حسینہ کا وہ ایگزیکٹو آرڈر کینسل کر کے کوٹا سسٹم واپس سے بحال کر دیا اور یہیں سے دوبارہ احتجاج شروع ہو گئے۔ جب حالات حد سے زیادہ بڑھ گئے تو 21 جولائی 2024 کو سپریم کورٹ آف بنگلہ دیش نے کوٹا سسٹم میں بھاری رد و بدل کا آرڈر پاس کیا۔ اس آرڈر میں 93% کوٹا میرٹ کے لیے دیا گیا جو کہ پہلے 44% تھا، اور فریڈم فائٹرز کا کوٹا جو پہلے 30% تھا اس کو کم کر کے 5% کر دیا گیا۔ 1% مائنورٹیز اور 1% معذور لوگوں کے لیے فکس کیا گیا۔ اس آرڈر کے بعد اسٹوڈنٹس نے صرف اس شرط پر احتجاج ختم کرنے کا فیصلہ کیا کہ ان کے اریسٹ کیے گئے ساتھیوں کو چھوڑا جائے، اور جن علاقوں میں اسٹوڈنٹس کو مارا گیا وہاں کے گورنمنٹ آفیشلز ریزائن کریں۔ ان احتجاج نے بہت زور پکڑ لیا اور پچھلے 2 دن میں یہ اس انتہا پر تھا کہ اگر شیخ حسینہ واجد نہ بھاگتی تو شاید اپنے والد شیخ مجیب الرحمان، جنہیں بنگلہ دیش میں عزت سے بڑا بھائی کہا جاتا ہے، ان جیسی قسمت سے 2-4 ہو جاتی، یعنی خدا نخواستہ قتل کر دی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ بنگالی آرمی چیف جنرل وقار الزمان نے انہیں 5 فروری کو صبح کہا کہ بہتر ہے آپ استعفیٰ دے کر ملک چھوڑ جائیں، لیکن وہ ابھی تک ملک چھوڑنے پر اور استعفیٰ دینے پر تیار نہیں تھی۔ وہ خود کو آئرن لیڈی سمجھتی تھیں اور ان کا دعویٰ تھا کہ اگر کچھ کرنا ہے تو اوور مائی ڈیڈ باڈی۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ غالباً آرمی نے ہی وزیر اعظم ہاؤس کی طرف آنے والے راستوں سے کچھ پہلے رکاوٹیں ہٹوا دی۔ جب یہ رکاوٹیں ہٹی تو تقریباً 1 لاکھ کے قریب مظاہرہ کرتے ہوئے طلبہ وزیر اعظم ہاؤس کے قریب آ گئے۔ اس وقت آرمی چیف نے پھر وزیر اعظم کو دوبارہ وارننگ دی، انہیں کہا کہ 45 منٹ میں آپ استعفیٰ دے کر ملک چھوڑ جائیں، اس سے زیادہ ہم ان مظاہرین کو نہیں روک سکتے۔ آئرن لیڈی چند قریبی ساتھیوں کے ساتھ باہر کھڑے MI-17 ہیلی کاپٹر پر انڈیا فرار ہو گئیں۔ جس وقت شیخ حسینہ واجد بم پروف گاڑی میں وزیر اعظم ہاؤس کے لان میں کھڑے ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھ رہی تھیں تو یہ تاریخی منظر فلما لیے گئے۔ شیخ حسینہ واجد کے بھاگ جانے کے بعد جنرل وقار الزمان نے ٹی وی پر ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے ملک میں ایک نئی عارضی حکومت کا اعلان کیا۔ انہوں نے خطاب میں کہا کہ آپ فوج پر اعتماد رکھیں، میں پوری ذمہ داری لیتا ہوں لوگوں کی زندگیوں کی اور ان کی پراپرٹیز کی کہ وہ محفوظ ہیں۔ جس وقت جنرل وقار الزمان یہ اعلانات کر رہے تھے اس وقت ناراض طلبہ شیخ حسینہ واجد کے گھر میں داخل ہو چکے تھے، ڈنڈے ان کے ہاتھوں میں تھے اور بہت سے ابھی تک دیواریں بھی پھلانگ رہے تھے۔ بہت سے پرائم منسٹر ہاؤس میں مختلف جگہوں پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے اور گاڑیوں پہ چڑھ کر جوش و خروش سے انہیں توڑ رہے تھے۔ وہ فتح کی خوشی میں وزیر اعظم ہاؤس میں سجدہ شکر بھی ادا کر رہے تھے، جبکہ وزیر اعظم ہاؤس سے بہت دور چٹاگونگ میں بہت سے لوگ بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کا مجسمہ بھی گرانے میں مصروف تھے۔ چٹاگونگ کے علاوہ بھی پورے بنگلہ دیش میں لوگوں نے شیخ مجیب الرحمان کی یادگاروں کو نشان عبرت بنانا شروع کر دیا تھا۔ یہ واقعہ جنوبی ایشیا کی تاریخ کا ایک انوکھا سانحہ ہے، جس میں ایک قوم نے
اپنے ملک کے بانی اور لیڈر کے مجسمے سے ایسا توہین آمیز سلوک کیا، جبکہ ان کے قتل کو 49 سال ہو چکے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ بنگلہ دیش میں شیخ مجیب الرحمان کی لیگیسی ختم ہو گئی ہے اور شیخ حسینہ واجد کا 20 سالہ اقتدار شاید اب ختم ہو چکا ہے، اور ان کی جلا وطنی کبھی ختم ہوگی بھی یا نہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ آپ کا اس پورے سینیریو کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔